بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ 386۔ بات چل رہی تھی الفاظ کی، ایسے الفاظ جو یمین ہیں یا شرط ہیں۔ تو ان الفاظ سے دو صورتیں نکلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ملکیت کے اندر اگر ان الفاظ کے ساتھ بولے تو عمل ہو جائے تو طلاق واقع ہو جائے گی، یا سبب ملکیت کے ساتھ بولے تو اس وقت جو ہے ملکیت حاصل ہو تو شرط پائی جائے گی اور طلاق واقع ہو جائے گی، مگر ایک ہی مرتبہ ہوگا تمام الفاظ کے اندر سوائے لفظ کلما کے۔ اب کلما کے تعلق سے بات چل رہی تھی۔ فَإِن تزوجا، اگر کلما میں کوئی آدمی اپنی بیوی کو بولے کہ جب جب بھی تو گھر میں داخل ہو تو تجھ کو طلاق، جب جب بھی تو گھر میں طلاق، انہیں ایک مرتبہ داخل ہوئی طلاق پڑ گئی، دوسری مرتبہ داخل ہوئی پڑ گئی، تیسری مرتبہ داخل ہوئی تب بھی پڑ گئی، اس کے بعد انہیں کیا ہو گئی؟ مغلظہ ہو گئی، انہیں جو ہے خاموش عدت گزار لی، پھر اس کے بعد کسی اور سے نکاح کر لی، اس کے بعد پھر اس کے پاس آئی، پھر اس سے نکاح کر لی، پھر اس کے بعد اب گھر میں داخل ہوئی، طلاق پڑے گی کیا؟ نہیں پڑے گی، کیونکہ پہلے جو ملکیت طرف منسوب کیا تھا کلما کے ساتھ وہ ملکیت ختم ہو چکی ہے، اب یہ نئی ملکیت ہے، وہ کلما کا اثر یہ ملکیت میں نہیں ہوگا۔ آج بات سمجھ میں؟ فَإِن تزوجا بعد ذلك، اگر اس سے شادی کر لیا وہ اس کے بعد، یعنی بعد زوج آخر، دوسرے شوہر کے بعد، وتکرر الشرط، اور شرط مقرر ہو گئی، لم یقع شیء، اب کوئی چیز واقع نہیں ہوگی۔ کبھی یہ ملکیت کے اندر بولے تو ہاں، سبب ملکیت کے ساتھ بولے، یہ بولا کہ جب جب بھی میں تجھ سے نکاح کروں تجھ کو طلاق، تو کتنے مرتبہ نکاح کرے تو بھی طلاق پڑ جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ انہیں کسی اور شوہر سے جا کے آئے تب بھی طلاق پڑے، کیونکہ وہاں سبب کی طرف منسوب کرا تھا، ملکیت کے اندر منسوب نہیں کرا تھا۔ لأن باستفاء الطلقات الثلاث المملوكات في هذا النكاح لم يبق الجزاء وبقاء اليمين به وبالشرط، اس لیے کہ تینوں مملوکہ طلاقات کے حاصل ہونے کے ذریعے اس نکاح میں جزا باقی نہیں رہے گی، یعنی تینوں مملوکہ طلاقات مل گئی، پوری ہو گئیں، پوری ہونے کے بعد اب جزا باقی نہیں رہے گی، اور بقاء الیمین به وبالشرط، اور یمین کا باقی رہنا اس شرط جزا کے ساتھ اور شرط کے ساتھ ہے، جزا کے ساتھ اور شرط کے ساتھ ہے۔ اب جزا باقی نہیں ہے، تینوں طلاقیں ہو گئی ایک ملکیت میں، تو لیکن اس میں امام ظفر کا اختلاف ہے، ہم اس کو بعد میں ذکر کریں گے، وَسَنُقَرِّرُ مِن بَعْدُ انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَى نَفْسِ التَّزَوُّجِ، وہی بات میں جو ابھی بولا کہ اگر کلما کو اس نے وہ کلما داخل ہوا، کلما داخل ہوا نفس تزوج پر، نفس پر، اس طور پر کہ کہے کلما تزوجت امراۃ فہی طالق، جب جب بھی میں کسی عورت سے شادی کروں تو وہ طلاق والی ہے، یحنث بکل مرۃ، وہ حانث ہو جاتا ہے ہر مرتبہ میں، سمجھ آ گیا نا؟ ہر مرتبہ میں کیا ہو جاتا ہے انہیں؟ یحنث بکل مرۃ، ہر مرتبہ میں حانث ہو جاتا ہے، یعنی طلاق پڑتی جاتی ہے۔ وَإِن كَانَ بَعْدَ زَوْجٍ آخر، اگرچہ کہ دوسرے شوہر کے بعد، ایک مرتبہ نکاح کر رہا کسی عورت سے، طلاق پڑ گئی، اس کے بعد انہیں کسی اور شوہر سے نکاح کر کے آ گئی، پھر اس سے نکاح کرا انہیں، پھر بھی طلاق پڑ جائے گی، کیونکہ جب جب بھی کسی عورت سے نکاح کروں طلاق پڑ جائے گی کے اندر شامل ہے۔ لأن انعقاد باعتبار ما يملك عليها من الطلاق بالتزوج، اس لیے کہ اس کا منعقد ہونا اس اعتبار سے ہے جس پر ملکیت ہے طلاق کی شادی کرنے کے ذریعے، وذلك غیر محصور، اور وہ محصور نہیں ہے، یعنی اس کو طلاق کی ملکیت کس سے حاصل ہو رہی؟ شادی کرنے کے ذریعے حاصل ہو رہی، شادی جب جب بھی کرے گا طلاق کی ملکیت آتی رہے گی، پھر جزا واقع ہوتی رہے گی۔ وَزَوَالُ الْمِلْكِ بَعْدَ الْيَمِينِ لَا يُبْطِلُهَا، اور ملکیت کا زوال یمین کے بعد اس کو باطل نہیں کرے گا۔ کیا مطلب ہے؟ ملکیت زائل ہو گئی، ملکیت زائل ہو گئی یمین کے بعد، تو وہ اس سے باطل نہیں ہوتی ملکیت۔ کیسے؟ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدِ الشَّرْطُ، اس لیے کہ شرط پائی نہیں گئی، فَبَقِيَ، تو باقی ہے، شرط پائی نہیں گئی تو وہ باقی ہے۔ مثال کے طور پر جب جب بھی میں نکاح کروں گا کسی عورت سے، تو نکاح کرے تو شرط پائی جاتی ہے نا، نکاح نہیں گئی شرط باقی نہیں ہے تو باقی ہے، نکاح کرتے شرط پائی گئی، پھر جزا بھی آ گئی، کیا ہے جزا؟ طلاق۔ ایسا والجزاء باقی لبقاء محلی، اور جزا باقی ہے محل کے باقی رہنے سے، فبقی الیمین، یعنی یمین اس کی باقی رہے گی، یمین یعنی جو انہیں قسم کھایا، جو یہ لفظ بولا وہ یمین ہے، تو اس لفظ کو یمین بولتے ہیں، اور اس شرط کا پایا جانا شرط ہے، اور اس کا حکم ثابت ہو جانا جزا ہے۔ ثم ان وجد الشرط فی ملکی ان حلت الیمین ووقع طلاق، پھر جب شرط اگر پائی گئی ہے اس کی ملکیت میں تو یمین پوری ہو جائے گی اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ لأنه وجد الشرط والمحل قابل للجزاء،
اس لیے کہ شرط پائی گئی ہے اور محل جزا کے قابل ہے، فینزل الجزا تو جزا اتر جائے گی، فلا یبقى الیمین اور یمین باقی نہیں رہے گی ہمارے پاس۔ وَإِن وَجَدَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ إِنْ حَلَّتِ الْيَمِينُ، اور اگر ملکیت اگر شرط پائی گئی غیر ملک میں تو بھی یمین اتر جائے گی۔ غیر ملک میں شرط پائی گئی مطلب یہ ہے کہ ملکیت نہیں تھی، کسی اور سے بول دیا اگر تو گھر میں داخل تجھ کو طلاق، یعنی انہیں بیوی نہیں ہے، انہیں گھر میں داخل ہو گئی تو جو ہے یمین پوری ہو گئی، شرط پائی نہیں گئی، سمجھ میں آ گیا نا؟ غیر ملک میں شرط پائی گئی، کیا ہو گئی ہے؟ اگر پائی گئی ہے وہ غیر ملک میں تو یمین پوری ہو جائے گی شرط کے پائے جانے کی وجہ سے، ولم یقع شیء اور کچھ چیز واقع نہیں ہوگی محل کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اچھا اس کے بعد ایک بحث ہے، فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الشَّرْطِ، شرط کے بارے میں اگر دونوں اختلاف کریں، شوہر اور بیوی لڑ رہے ہیں، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ، تو قول شوہر کا قول ہے شرط کے پائے جانے کے بارے میں۔ مثال کے طور پر شوہر بولا اگر تو گھر میں داخل تجھ کو طلاق، گھر میں داخل ہوئی تو تجھ کو طلاق۔ اس کے بعد جو ہے بیوی بولی میں گھر میں داخل ہو گئی تھی، شوہر بول رہا نہیں ہوئی تھی۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ تو فالقول قول الزوج، قول شوہر کا قول ہے، مگر الا ان تقیم المرأة البینۃ، مگر یہ کہ بیوی جو ہے بینہ قائم کر دے، یعنی بیوی گواہوں کو پیش کر کے بولے کہ وہ دونوں گواہ دیکھے تھے میں گھر میں داخل ہوئی سو، دونوں گواہان۔ تو یہاں پر جو ہے مدعی بیوی ہے، مدعی بیوی ہے، انہیں گواہ پیش کرنا، اگر انہیں گواہ پیش نہیں کر سکی تو شوہر جو ہے منکر ہے، اور نکاح کے معاملات میں قسم کی ضرورت نہیں ہے، بغیر قسم کے اس کی بات قابل قبول ہوگی، کوئی بات نہیں۔ لِأَنَّهُ مُتَمَسِّكٌ بِالْأَصْلِ، اس لیے کہ وہ یعنی شوہر اصل کا دعویٰ کر رہا ہے، جو اصل کا دعویٰ کرتے ہیں وہ منکر ہوتے ہیں، جو اصل کا دعویٰ کرتے ہیں وہ عدم الشرطی، اور وہ یہ کہ شرط نہ پائی جائے۔ وَلِأَنَّهُ مُنْكِرُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ، اور اس لیے کہ یہ طلاق کے واقع ہونے کا منکر ہے، وَزَوَالَ الْمِلْكِ، اور ملکیت کے زائل ہونے کا، پہلے سے بیوی ہے نا انہیں، اب بیوی زائل ہونے سے انکار کر رہا ہے، بیوی زائل ہونے سے انہیں ثابت کر رہی ہے، وَالْمَرْأَةُ تَدَّعِيهِ، اور عورت اس کا دعویٰ کر رہی ہے، اور جو دعویٰ کرنے والے ہیں جو ان کو گواہوں کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ اچھا دوسری شکل، فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهَا، اگر شرط وہ ایسی ہو کہ جو صرف عورت کی جانب سے ہی جانی جاتی ہو تو ایسے وقت میں عورت کی بات کا ہی اعتبار ہے، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي حَقِّ نَفْسِهَا، تو بات عورت کی بات مانی جائے اس کے نفس کے حق میں۔ مثال کے طور پر شوہر نے یوں کہا ان حزتی فانتی طالق، وہ فلانتن، کیا بولا؟ تجھ کو طلاق ہے اور تیری سوکن کو فلاں کو بھی طلاق ہے، اگر تو حائضہ ہو جائے تو تیرے کو طلاق ہے فلاں کو طلاق ہے، تو اس وقت بیوی بول رہی میں حائضہ ہو گئی، تو بیوی کے حق میں تو اس کی بات کو مانا جائے گا، یعنی انہیں طلاق پڑے گی، لیکن دوسری کے حق میں اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ ایسا تجھ کو طلاق ہے اور فلانا کو، فقالت، تو اس نے کہا میں حائضہ ہو چکی ہے، طلقت ہی، انہیں طلاق والی ہوگی، ولم تطلق فلانتن، دوسری بیوی طلاق والی نہیں ہوگی۔ بوقوع طلاق استحسان، اور طلاق کا واقع ہونا یہاں پر استحسان ہے، والقیاس اللہ یقع، اور قیاس یہ ہے کہ طلاق واقع نہیں ہونا چاہیے، لأنه شرط، اس لیے وہ شرط ہے، فلا تصدق کما فی الدخول، تو تصدیق اس کی نہیں کی جائے گی جیسا کہ دخول کے معاملے میں ہے۔ لیکن استحسان کیا ہے؟ وجہ الاستحسان انہا امینۃ فی حق نفسہا، استحسان کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے معاملے میں امانت دار ہوگی، یعنی اس کے معاملے میں اسی کو ذمہ دار قرار دیا جائے گا، اذ لا یعلم ذلک الا من جہتہا، اس لیے کہ وہ چیز نہیں جانی جا سکتی مگر اسی کی جہت سے، فیقبل قولہا، تو اسی کے قول کو قبول کیا جائے گا جیسا کہ عدت کے بارے میں ہے۔ والغشیان، اور غشیان کے بارے میں ہے، غشیان کے مطلب وہ وتی کرنے کے بارے میں، ولکنہا شاہدۃ فی حق درتہا، لیکن وہ اپنی سوکن کے حق میں، درہ معنی سوکن، لیکن وہ اپنے سوکن کے حق میں، اپنی سوکن کے حق میں کیا ہے؟ وہ گواہ دینے والی ہے، بلکہ ہی متہمۃ، بلکہ وہ تہمت لگانے والی ہے، فلا يقبل قولها فی حقہا، لہذا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اس کے حق میں۔ اسی طرح پر اور ایک مسئلہ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ إِن كُنْتِ تُحِبِّينَ، تحبینی ہونا چاہیے، نہیں ان كنت تحبین ان يعذبك اللہ فی نار جہنم فانت طالق۔ اچھا یہ بیوقوف ایسا بولا کہ اگر تو چاہتی ہے کہ تجھ کو اللہ عذاب دے دوزخ کی آگ میں، فانت طالق، تو تو طلاق والی ہے، وعبدی حر، اور میرا غلام آزاد ہے، فقالت، تو اس نے کہا میں احبہ، میں چاہتی ہوں، کیا بولی ہے؟ نعوذ باللہ، میں چاہتی ہوں۔ او قال، یا شوہر بولا ان كنت تحبینی فانت طالق وہذہ معکی، اگر تو مجھ کو چاہتی ہے تو تجھ کو طلاق ہے اور تیرے ساتھ اس کو بھی طلاق ہے، فقالت احبک، تو اس نے کہا میں تجھ کو پسند کرتی ہوں، طلقت ہی، انہیں طلاق والی ہوگی،
اور غلام آزاد نہیں ہوگا پہلی شکل میں, اور اس کی سوگن کو طلاق واقع نہیں ہوگی دوسری شکل میں. کیا مطلب؟ یہاں پر بھی دونوں شکلوں میں بھی انہیں اس کے عمل کے تعلق سے شرط لگایا, تو اس کے عمل کے تعلق سے انہیں جو دعویٰ کر رہی ہے وہ قابل قبول ہے, دوسرے کے لیے قابل قبول نہیں ہے. ایسا ولا یتیقن بکذبها, اور اس کے جھوٹ پر یقین نہیں کیا جائے گا, لأنها لشدت بغضها ایاہ, اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ زیادہ بغض رکھنے والی ہے, چاہے وہ غلام ہو چاہے جو ہے اپنا سوکن ہو. قد تحب التخلیص منه بالعذاب, وہ جو ہے اس سے خلاصی چاہتی ہے عذاب کے ذریعے, یعنی عذاب لے کر شوہر سے جو ہے چھٹکارا چاہتی ہے, سمجھا جائے گا. وفی حقها ان تعلق الحکم باخبارها وان كانت كاذبة, اور اس کے حق میں کہ تعلق کا حکم متعلق ہو جائے گا اس کے خبر دینے سے اگر سے کہ انہیں جھوٹی ہے. ففی حق غیرها بقی الحکم على الاصل وهي المحبة, اور دوسرے کے حق میں حکم باقی رہے گا اصل پر, اور وہ محبت ہے. سمجھ میں آ گیا نا, دوسرے کے حق میں حکم اصل میں باقی رہے گا, اور اس کے حق میں اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا چاہے وہ سچ ہو چاہے جھوٹ ہو. وَإِذَا قَالَ لَهَا إِذَا حِزْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ, اور جب کہا شوہر نے اذا کے ذریعے جب تو حائضہ ہو جائے, جب تو طلاق والی ہے, فَرَأَتِ الدَّمْ, تو اس نے خون کو دیکھا, لَمْ يَقَعِ الطَّلاق, تو طلاق واقع نہیں ہوگی, حَتَّى يَسْتَمِرَّ 3 أيام, یہاں تک کہ وہ 3 دن برقرار رہے, کیونکہ 3 دن سے پہلے ختم ہو گیا تو وہ حیض کا بھی ہو سکتا ہے استحاضہ کا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ما ينقطع دونه لا يكون حيضا, جو اس سے کم میں منقطع ہو جائے گا وہ حیض نہیں ہوگا. فإذا تم 3 أيام, جب 3 دن پورے ہو گئے, حکمنا بالطلاق من حين حاضت, تو طلاق کا ہم نے حکم لگایا جس وقت کہ انہیں حائضہ ہو گئی, وہاں سے طلاق شروع کو سمجھیں گے. لأنه بالامتداد عرف أنه من الرحم, اس لیے کہ وہ برقرار رہنے سے, ممتد ہونے سے یعنی 3 دن تک لمبا ہونے سے پہچان لیا گیا ہے کہ وہ رحم سے ہے, تو وہ حیض ابتدائی سے. ولو قال لها اذا حزت حيزة فانت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضها, اور اگر انہیں بولا کہ جب تو حائضہ ہو گئی, حائضہ تو طلاق والی ہے, تو جو ہے اس کو طلاق نہیں پڑے گی یہاں تک کہ وہ جو ہے پاک ہو جائے اپنی حیض سے. اس لیے کہ لفظ حیضہ جو بولا نا بعد میں مصدر, اس کو ہا بولتے ہیں, وہ اس سے کامل کی طرف اشارہ ہے. ولہذا حمل علیہ فی حدیث الاستبراء, اسی وجہ سے اس کو حدیث استبراء میں محمول کیا گیا اسی پر, یعنی ایک حیض گزارنا, ایک حیض یعنی کامل حیض گزارنا. وکمالها بانتہائها, اور اس کا کمال جو ہے اس کے انتہا کے ساتھ ہوتا ہے, اور وہ طہر سے ہوتا ہے. وَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا صُمْتِ يَوْمًا طُلِّقَتْ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ, جبکہ کہا تو طلاق والی ہے جب تو ایک دن روزہ رکھے گی, تو وہ طلاق والی واقع ہو جائے گی سورج غائب ہونے کے ساتھ اس دن میں جس دن وہ روزہ رکھی تھی. یعنی روزے کی نیت کرتے طلاق نہیں پڑیں گی, روزہ پورا ختم ہونے کے طلاق پڑیں گی. اس لیے کہ یوم جب ملتا ہے فعل ممتد کے ساتھ تو اس سے دن کی سفیدی کو مراد لیا جاتا ہے. فعل ممتد کے ساتھ جب یوم ملتا ہے تو دن کی سفیدی مراد لی جاتی ہے, وقت مراد نہیں لیا جاتا ہے, پورا دن مراد لیا جاتا ہے, اور روزہ ممتد ہے نا. بخلاف ما اذا قال لا اذا صمتی, برخلاف صورت کی جب کہ اس نے کہا اذا صمتی, جب کہ تو روزہ رکھے. یہاں صمتی یومن نہیں بولا, یہاں پر صمتی یومن نہیں بولا بلکہ صمتی بولا. لأنه لم يقدره بمعیار, اس لیے کہ اس کو مقدر نہیں کیا ہے معیار کے ساتھ. وقد وجد الصوم برکنہ, اور صوم پایا گیا ہے اس کے رکن کے ساتھ اور اس کے شرط کے ساتھ. جب تو روزہ رکھی بولتے کیا ہو جاتا ہے, روزہ رکھتے ہی طلاق پڑ جائے. جب تو روزہ رکھی ایک دن بولا تو سورج غروب ہونے کے بعد یعنی شام ہونے کے بعد طلاق پڑے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.